نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام مشائخ عظام، سادات کرام، علماء کرام، عمائدین شہر، ارباب علم و دانش، آج کی اس محفل میں شرکت کر کے ایک خاص سرور محسوس کر رہا ہوں۔ جناب حمزہ مصطفی صاحب، ان کے لخت جگر، آپ تمام احباب کو شادی کی بھی مبارک اور مسجد شریف کی بھی مبارک۔ اللہ کا یہ گھر دیکھ کر مسرت ہوئی، خوشی ہوئی۔ حمزہ صاحب نے اتنا خوبصورت یہ ماحول منور کیا کہ جس سمت دیکھتا ہوں پیر سید ناصر شاہ صاحب سے لے کر ہر شخصیت اس قابل ہے کہ میں اس کی خدمت میں سلام کروں۔ میرے ساتھ ابتدائی ایام سے دینی خدمت کا پرچم اٹھا کر پھرنے والے راجہ آصف صاحب کو کافی عرصے بعد میں نے محفل میں دیکھا، خوشی ہوئی۔ علماء اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کے اسماء کی ایک کتاب بن جائے۔ آج مختصر سے وقت میں ماحول کے مطابق تھوڑی سی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آپ کے روشن چہرے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ آپ سارے پنج تنی ہیں۔
یاد رہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے بنیادی اصول 5 ہی ہیں۔ مثلا اسلام ہے، حدیث صحیح ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ الشہادہ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت، توحید اور رسالت کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اہل تشیع کے ہاں بھی 5 اصول ہیں۔ توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، امامت پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور عدل 5واں رکن ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں ظلم کی مخالفت کرنا اور عدل کا پرچم بلند کرنا یہ ہمارا قانون ہے۔ آپ سکھ مذہب میں جائیں تو اس کے بھی 5 اصول ہیں، ہندو مت میں بھی 5 اصول ہیں، بدھ مت میں بھی 5 اصول ہیں۔ تو 5 تنی ہونا کوئی عیب نہیں، یہ فطرت کے ساتھ چلنا ہے۔ فطرت کے ساتھ چلنا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانا ہے۔ بچے، میری نصیحت ہے کہ ادب انسان کو بڑا بناتا ہے۔ دنیا میں کسی کی بے ادبی نہ کریں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، آل بھی ہماری ہیں۔ لیکن یہ بات کرنے کے بعد میں آج آپ کو قرآن مجید کی 5 سورتوں کے نام بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایسی سورتیں 5 ہی ہیں، گویا یہ سورتیں بھی 5 تنی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ آپ الحمدللہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھیں، صرف 5 سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، صرف 5 سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے 5 تنیوں کے اصول ان 5 سورتوں میں موجود ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، میں دھیمے لہجے میں کہنے لگوں، ہر سورت میں 5 ہی اصول ہیں۔ جس طرح کسی پھول میں 5 پتیاں ہوں تو وہ گل خمسہ بنتا ہے، اسی طرح 5 اصولوں پر مشتمل یہ سورت ایسی بنتی ہے جس میں اسلام کے بنیادی قواعد اور تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔ اب تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا، یہ وجہ کیا ہے کہ انہی 5 سورتوں کو الحمد سے کیوں شروع کیا گیا؟ میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کون سی صورتیں ہیں۔
اگر کوئی چھٹی صورت نکال کے مجھے دے تو میں اس کو انعام دوں، اور اگر 5 ہی اس کو ملیں تو وہ مجھے انعام دے۔ میں بچے قرآن حکیم کا بنیادی طالب علم ہوں، نہ بڑا نہ بگ گن، میں فقیر آدمی ہوں، میں نے مسکینی میں زندگی گزاری، لیکن ایک دن خوش ضرور ہوا ہوں جب کراچی نے کلندروں نے مجھے سلوٹ مارا اور کہا کہ چیف آف حیدری اسٹاف۔ میرا دل خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ بھائی جب اپنا اپنوں کی طرف منسوب ہو تو دل خفا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ہم ہیں ہی حیدر والے، ہم ہیں ہی حیدر والے۔ میں قربان صدیق اکبر پر، وہ میرے پیر ہیں، میرے پیر ہیں، مرشد ہیں۔ حضرت عمر میرے آئیڈیل ہیں۔ نظام مملکت کو چلانے کا جو حوصلہ انہوں نے دیا، ابن خلدون لکھتا ہے کہ مثال نہیں۔ حضرت عثمان نے تلاوت اور حیا کا پرچم جس طرح بلند کیا، ان کا حصہ ہے۔ علی تو پھر علی ہے، واحد ہستی ہیں کہ دور رسول میں جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل پیش آتی تو حیدری نعرہ لگتا، اور نعرہ لگانے والے بھی حضور خود، اینا علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں؟ علی کل بھی مشکل میں کام آتا تھا، علی آج بھی مشکل میں کام آتا ہے۔ طبیعتیں مقدر نہ کریں، جب یا رسول اللہ کے نعروں کی ضرورت تھی، اسی فقیر نے کراچی تک لانگ مارچ کیے، گولیاں چلی، پھر میرے ہی نعرے پر عظمتوں کے مینار تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب میں پیچھے ہٹا تو جس طرح یا رسول اللہ کے دشمنوں نے تمہارا مذاق اڑایا، وہ ابھی تاریخ کا ایک قصہ ہے۔ سوچو، بے وقوف نہ بنو کہ ڈیری حسن آباد میں پیدا ہونے والا چیف آف سٹاف کراچی جا کے نعرہ حیدری کیوں لگاتا ہے؟ نعرہ حیدری۔ بے وقوف نہ بنو، سوچو کہ طیب اردگان کیوں اپنے حلف کی تقریب میں کہتا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جس وقت بچے اسپرو کھانے کی ضرورت ہو اسپرو کھائیں، جس وقت پیراسیٹامول کھانے کی ضرورت ہو پیراسیٹامول کھائیں، جس وقت توحید کے دشمن ہو نعرہ تکبیر لگتا ہے، جس وقت نعرہ رسالت کے دشمن ہو یا رسول اللہ لگتا ہے، جب یہودی کہیں خیبر واز دا لاسٹ چانس، تو مسلمانوں کے دل سے یہ نعرہ اٹھے گا، حیدر 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 حیدر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے آج کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمیں بھی نعرہ حیدری لگانا پڑے گا۔ میں کہ لگتا نہیں ہے، ضروری ہے، لگتا نہیں ہے، ضروری ہے کہ یہودی سارا پیسہ دنیا کا صدق کر کے مسلمانوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اور ان کے ممالک کو بیابان بنانا چاہتے
जाते हैं। जनाब, मैं अथल पथल तकरीर नहीं करता, मैं आज ही बताऊं। मुझे बताएं, अमेरिका ने क्लस्टर बम जो है वो यूक्रेन को दिया है। वाई? यूक्रेन बम को क्लस्टर बम कहते हैं। जिधर बम फटे बंदे बिल्कुल खत्म होके ल्यूकेट हो जाते हैं या मिट्टी की तरह सफूफ बन जाते हैं। माफ कीजिए, आज दुनिया चीख रही है कि ये बम यूक्रेन को क्यों दिया गया। मैं आपको बताता हूं, असल में यहूदियों को एक गंदा रास्ता बताया जा रहा है कि यू कैन डू इट, लेकिन मैं उस अल्लाह की कसम करके कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक अली को मानने वाले जमीन पर हैं, कोई दज्जाल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। अभी ये मुझे बताएं, मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब, पीर सैयद ज़हूर शाह साहब, अल्लामा बशीरुल कादरी साहब, जनाब उस्मान गनी साहब, आप सबसे मैं पूछता हूँ, एक बात पूछने लगा हूँ मैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर ये क्या वजह है कि तैयब अर्दगान जैसा बंदा कहता है कि मुस्तकबिल करीब में एक और प्राइम मिनिस्टर आने वाला है जो नारा हैदरी से अलग उठाएगा। सबसे बढ़कर ये कि हुजूर क्यों कहते थे, क्या बदर में हुजूर ने नहीं कहा ऐना अली, अली कहाँ है? ओहद में हुजूर ने नहीं कहा ऐना अली, अहज़ाब में हुजूर ने नहीं कहा ऐना अली, खैबर में हुजूर ने नहीं कहा कि आंखों पे पट्टी बांधने वाले अली, तू ही परचम पकड़ेगा तो खैबर का दरवाजा टूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, भूला नहीं हूं। 5 सूरतें हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं और हर सूरत में 5 ही उसूल हैं इस्लाम की अजमत के, और हर उसूल की तरफ झांक करके देखेंगे तो जनाब किसी जगह अली खड़ा हुआ नजर आएगा, किसी जगह अली बैठा हुआ नजर आएगा। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। इसके अंदर 5 उसूल हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, उसके बाद सिफात, इल्म तौहीद व सिफात, फिर इबादत और इस्तिआनत का निज़ाम, फिर रहबरी का निज़ाम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या अल्लाह सीधा रास्ता बता दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रहबरी का निज़ाम है कि कोई रहबर होना चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए। आपको बुरा ना लगे तो इस वक्त कोई लीडर नहीं है, जब लीडर आएगा ना तो मेहदी आएगा तो सारे अम्मा अम्मा करेंगे। आने दो, वो वक्त आने वाला है, वो वक्त करीब आने वाला है। रहबरी का निजाम। मुझे एक लफ्ज बता दें, लीडर बुज़दिल होना चाहिए या बहादुर होना चाहिए? हाथ खड़ा करके, जो बहादुर होने के लीडर मानने वाले, हाथ खड़ा करके बताएं। कसम खुदा की, मुझे ये बताओ कि हुजूर की उम्मत में अशजउन नास कौन है, सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, जिसको हुजूर ने कहा अली अशजउन नास। अगर मेरी उम्मत का बहादुर तरीन बंदा देखना हो तो अली अली। हम बुज़दिलों का साथ नहीं दे सकते, हम बहादुर अली का साथ दे सकते हैं।
Don't try to divert the meaning of my saying. میرے کہنے کا معنی مت بدلیں. میں نے صحابہ کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ بزدل ہیں، وہ سب بہادر ہیں، لیکن سونوں میں کوئی سب سے سونا بھی تو ہوتا ہے، بہادروں میں کوئی بڑا بہادر بھی تو ہوتا ہے. علی اشجع الناس. میرے دوست، بس سورہ فاتحہ کے 5 اصول. میں نے کہا کہ علم التوحید، رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ علم التوحید کے راز سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہا علی سے زیادہ کون جانتا ہے. صفات خدا بندی کو کس نے زیادہ بیان کیا؟ خدا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کوئی اٹھ کے مجھے عالم دین کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری جان ان پر فدا، ان کی کل کتنی احادیث ہیں جو ان سے مروی؟ کتنی احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں؟ مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 157 سے زیادہ حدیث نہیں ہے. بہت کھینچو تانو تو 200 بن جاتی ہیں. حضرت عمر نے کتنی حدیث روایت کی؟ آپ گن کے مجھے بتائیں. اور صحاح ستہ ساری پڑھیں، ان میں روایات عمر نکالیں اور مجھے بتائیں کتنی ہیں. آپ سینکڑوں میں بیان کر سکتے ہیں. حضرت عثمان نے کتنی حدیث روایات کی ہیں؟ میری جانیں ان پر فدا. اور حضرت علی نے کتنی بیان کی ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو مسند لکھی ہے اس کے اندر جناب 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 ذاتوں کے حساب سے علی کی روایات شامل ہیں. اور کہا خدا کی قسم مجھے آج پتہ چلا ہے کہ حضور نے جو کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. 22 لاکھ تک تعداد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی روایات کی پہنچی. اگر تمہاری اس محفل میں میرے لفظوں کو بہت پکڑا جاتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. کوئی حضور کے صحابہ کا ترجمہ نامرد کرے تو اس کو آپ معاف کر دیں. میں نہیں کہتا کس نے کیا، لیکن حضور کے صحابہ کو نامرد کہنا میرے نزدیک محل نظر ہے. یہ بات سوچنے والی ہے. یہ بات یاد رکھنا، ہر چیز اپنے دور کی ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. سلام بزرگوں کو اور سلام آنے والوں کو. میرے حضور نے کہا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پہلوں میں تو زیادہ ہوں گے، لیکن جب پچھلا دور ہوگا اس میں تھوڑے سے وہ بھی ہوں گے جو پہلوں کے ساتھ ہوں گے. ان کو تلاش کرو. وہ آخری زمانے میں کون ہوں گے؟ قلیلم. مولانا قسم تمہیں حق کی کہ جب قرآن کی باری آئے قرآن کے ساتھ کھڑے ہو، قرآن کے خلاف نہ چلو. اب میں تمہیں کہتا ہوں حضور نے قرآن کے ساتھ کس کو کھڑا کیا؟ آپ بتائیں، جرأت سے بولیں کہ قرآن کے ساتھ حضور نے کس کو کہا کہ فلاں قرآن کے ساتھ، قرآن فلاں کے ساتھ؟ اگر نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں علی مع القرآن والقرآن مع علی. Don't disturb the teachings of Quran. قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں، کتاب کے ساتھ رہیں. میں آگے دوسری صورت بتاتا ہوں. دوسری صورت ہے سورہ انعام. اللہ اکبر. تھوڑا سا وقت مجھے معاف کر دیں. یہ سورہ انعام ہے. یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے.
الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ دھیان میری طرف دو۔ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، ایک اس پوری صورت میں آسمانوں کا نظام ہے۔ زمین کو بنایا، اس پوری صورت میں زمین کا سسٹم ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اللہ نے اندھیرے بنائے، وَالنُّور، اور نور۔ تیسرا نقطہ ظلمات ہے، چوتھا نقطہ نور ہے، اور پانچواں نقطہ کفر کا رد ہے، جو اللہ کے برابر اپنے بتوں کو یا اپنے لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، یہ صورت ان 5 نکات کے گرد گرد گھومتی ہے۔ ذرا میری طرف توجہ دو۔ میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، اندھیرے کے ساتھ چلو گے یا روشنی کے ساتھ؟ ظلمتوں کے ساتھ چلو گے یا نور کے ساتھ چلو گے؟ تو نور جہاں ہے اس کو ماننے میں، اس کا نعرہ لگانے میں کیا حرج ہے؟ جہاں جہاں نور ہے اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ میری نہیں مانتے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی کی مان لو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دریائے سندھ جدھر جائے کنارے کنارے جاؤ تو ساحل سمندر پر پہنچ جاؤ گے۔ جس سید کا لڑ پکڑو پیچھے چلتے جاؤ تو محمد عربی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے۔ معاف کریے مجھے، میں نے راجہ صاحب 50 سال کا روزہ رکھا ہے، میں نے سما نہیں کیا۔ 50 سال کے بعد میں نے سما شروع کیا ہے، اور میں نے کراچی کے ایک جلسے میں کہا جس دن میں سما شروع کر دوں گا تمہارے لیے مشکل بنے گی۔ اب میں نے شروع کر دیا ہے۔ اب میں جس شہر میں جا کے سما کرتا ہوں سارے ملنگ کلندر سارے سلوٹ مار کے میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں جی آیا ہوں، جی آیا ہوں۔ مزے کی بات ہے، میں ان کو نہیں سکھاتا، لیکن دیکھتے ہوئے مجھے ہیں، نعرہ یہ لگاتے ہیں، حیدر 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 حیدر۔ میں صرف یہ عرض کی ہے کہ دوسری صورت ہے انعام، تیسری صورت ہے سورہ کاف، جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تعریف اس اللہ کی جس نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر کتاب کو۔ نازل کرنے والا ایک اصول، علی عبدہ ہی دوسرا اصول، الکتاب تیسرا اصول، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں اللہ نے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ علی دی فکر کوئی بدماش نہیں، فکر علی میں کوئی بدماش نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، بلکہ قرآن جدھر جاتا ہے وہ ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ آج ہی میرے قلم سے تفسیر نکلی،
خدا کی قسم اللہ نے میرے قلم سے جو تفسیر جاری کی میں نے خود اس کو 10 دفعہ پڑھا کہ اے اللہ یہ الفاظ تو نے مجھے کہاں سے دے دیے. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں تو فقیر آدمی ہوں, مسکین آدمی ہوں. بچہ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے, مجھے کوئی شوق نہیں کسی بڑے آدمی کو سلام کرنے کا. یہ مسجد جس شیخ نے تعمیر کیا مسجد حالہ, اس کو پتہ ہے دو الامیہ کو. اس کا بھتیجا میئر ہے شہر کا, اور وہ کتنے دن میرے پیچھے لگے رہے کہ شاہ صاحب ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے ملنے کا دور ختم ہے, اب قبر کی تیاری کا دور. بس سب کو چھوڑ دیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 3 زبانوں میں ترجمے کا کام لے لیا. 15 جلدوں میں تفسیر میری مکمل ابھی نہیں ہوئی, 20 میں مکمل ہوگی. 15 جلدیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے بچے, یہ سورہ کاف, اس میں دیکھو اصحاب کاف جوان جڑے غارج, اصحاب کاف فتیہ جوان. سورہ کاف فتیہ کے گرد, نوجوانوں کے گردا گرد پھرتی ہے. ذوالقرنین کا واقعہ ہے اس میں, خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کے اندر. قوانین مسائل انسانیت کی تشکیل کے قوانین ہیں. کلندری ہے اس میں, سونیا کلندری ہے اس میں. یہ 5 چیزیں سورہ کاف میں ہیں. اب مجھے دیکھو, فتیہ فتح کی جمع ہے. مجھے بتاؤ کہ ساری امتوں میں اللہ نے ایک فتح بھیجا ہے جو جوان تھا, اور اس امت کا ناز تھا. اور حضور کی امت میں فتح کون ہے؟ حضور خود کہتے ہیں لا فتح الا علی. سورہ کاف بھی 5 نکات کے گردا گرد الحمدللہ. یہ میری طرف دیکھو, میں بڑا بندہ ہوں, اب 72 سال میری عمر ہو گئی ہے. میں ایک بندہ ادھر سے اٹھے, میری طرف دیکھو, بندہ ادھر سے اٹھے, اللہ نہ کرے نہ اٹھے, لیکن اگر اٹھے وہ مجھے اٹھ کے کہے شاہ صاحب تسی باہر نکلو مسجد تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں, میں شاہ جی تمہیں چھوڑنا نہیں. وہ کہنے لگا میں جوان آدمی ہوں, تسی 72 سال دے ہو, تسی بڈھے ہو, میں جوان بندہ, میں نہیں چھوڑنا. تو مجھے بتاؤ کوئی ایسا بندہ بھی تو ہو نا جو دشمن کے گلے پڑ جائے میری طرف سے. یہ تو میں نے مثال دی ہے. اور سونے حضور بیٹھے ہیں, ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, عثمان بیٹھے ہیں, ساروں کی بڑی عمریں ہیں, اور للکار رہے ہیں یہودی. آئے نا کوئی ہمارا مقابلہ کرے, کوئی جوان تو ہونا چاہیے نا کہ جو میدان میں اترے. حضور کا ماں, علی ابو بکر کا ماں, علی عمر کا ماں, علی عثمان کا ماں. اپنے بچے ان کے دروازوں پر کھڑے کر دیے. لا فتح الا علی. مجھے وقت ہوتا نا تو میں سارے اصولوں کی تشریح کرتا تو ایک مزیدار بات بنتی, لیکن یاد رکھنا یہ سورہ کاف کے جو 5 اصول ہیں ان میں پہلا فتوت ہے. فتوت میں نے اپنی تفسیر میں فتوت کی خاص تشریح کی ہے کہ یہ فتوت کیا چیز ہے. کہ جوان بندہ ہوئے, کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے فتح وہ ہوتا ہے جو بہادر بھی ہو, کسی سے ہارے بھی نہ, اور سخی بھی ہو.
ہوں مینو کٹ کے دسو تاری امت کہڑا فتح ہے جڑا کسی کو ہاریا نہ ہو، ہار نہ مانی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بچے یہ تیسری سورت ہے، سورہ کاف۔ ساتھیات یاد رکھیں، اب ایک اور سورت ختم کرنے کے نزدیک، وہ سورہ ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا۔ اب چوتھی صورت ہے، اس میں تعریف اس کی آسمانوں میں، تعریف اس کی زمین میں، تعریف اس کی آخرت میں۔ نہیں آپ سن نہیں سکیں گے، وگرنہ میں بتاؤں نیشنلٹیز بیان ہوئی ہیں، نیشنلٹیز بیان ہوئی ہیں کہ بندہ خدا کامل اس وقت ہوتا ہے، ادھر تعلق آخرت سے، ادھر تعلق دنیا سے، ادھر آسمان سے، ادھر زمین سے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی عورت مجھے بتا دو کہ ہو وہ ترابی، رہتی ہو ابو تراب کے گھر میں، لیکن آخرت میں مقام اس کا ہو کہ جس وقت پل صراط سے گزرے تو آواز آئے، ہو محشر میں کھڑے ہونے والوں جو بھی ہو نگاہیں جھکا دو، محمد کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے، یہودی نے سوال کیا رسول اللہ علیہ السلام سے کہ یہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہو، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہو؟ معاف کریے، یہ قبر میں جو اترتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہو، اور جو مٹی سے پیدا ہونے والے انسان ہے، ماں کی گود میں کھیلتا ہے، اس پر بھی اس کی نظر ہو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ علم رکھتے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ہے کہ جو لوگوں کو پیدائش بھی جانتا ہو اور ان کی قبروں کو بھی جانتا ہو؟ میرے حضور نے کہا میرا علی، میرا علی۔ کیا حضور نے کہا کہ علی کھڑے ہو جاؤ، اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد جھگڑا ہو گیا اور ایک بندہ جھگڑنے لگ گیا، میں جاؤں گا۔ علی نے کہا نہیں جانے دوں گا۔ حضور باہر نکلے اور کہا علی اس کو پہچانو، پہچان لیا ہے اس کو؟ حضرت علی کہنے لگے حضور میں نے جان لیا ہے جبرائیل ہے، میں ضد کر رہے اندر آنا۔ آپ نے جو منع کیا ہے کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، علی تجھے سلام، چاہے تو جبرائیل کو بھی روک لے۔ معاف کیجئے، چوتھی صورت۔ یہ خطاب آپ نے میرا کسی اور جگہ نہیں سنا ہو، ادھر ہی سن لیں۔ پانچویں صورت، بس آخری بات اور اجازت۔ پانچویں صورت ہے فاطر، سورہ فاطر، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ اب میں یہ بھی پوچھوں گا، کاف ادھر ہے، الحمد اور انعام ادھر ہیں دو، کاف ادھر ہے اور سبا اور فاطر دونوں صورتیں ادھر ہیں، دونوں صورتیں ادھر ہیں، دو ادھر ہیں، دو ادھر ہیں، دو ادھر ہیں، دو ادھر ہیں۔ اس کا فلسفہ بھی کبھی بتاؤں گا کہ دو ادھر ہیں اور دو ادھر ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، لیکن پہلے آیت سنیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض
جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اللہ نے فرشتے بنائے، کسی دے 2 پارے، کسی دے 3 کسی دے 4 پارے. پھر اللہ چاہے تے یزید فی الخلق، اللہ جتنے مرضی ہے پار کسی نہ لا دے. اللہ نے یہ مخلوق بنائی. تکوینی پاور جتنی ہے، تکوینی پاور، اس کا بیان سورہ فاطر میں ہے. ایک ہے تشریعی پاور، شریعت کا علم، اور ایک ہے تکوینی پاور کہ کائنات میں چاہو تو سورج کو ادھر سے ادھر کر دو اور چاہو تو چاند کو ادھر سے ادھر کر دو. یہ تکوینی علم ہے. یہ صورت بتاتی ہے کہ تکوینی علم کس کے لیے ہے. قسم تمہیں خدا کی، مجھے بتاؤ سورج کسی کے لیے پلٹا؟ سورج کسی کے لیے پلٹا ہے؟ ایویں باتیں نہیں، قرآن رکھ کر کے بات کرو. مجھے بتا، کیا سورج نے اپنا رنگ، اپنا انداز، اپنی رفتار کسی کے لیے بدلی؟ حضور کے آنسو، علی کے آنسو حضور کے چہرے پر کیا گرے کہ حضور نے پوچھا علی کیا؟ انہوں نے کہا حضور عصر کی نماز جا رہی ہے اور سورج ڈوب رہا ہے. حضور نے کہا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، جا تو اشارہ کر، ذرا پیچھے ہٹ جا. حضور چاہتے تو خود بلا لیتے، لیکن علی سے اس لیے بلایا تاکہ حیدر والوں کا یقین پختہ ہو جائے. ایک ہے حرکت، ایک ہے سکون. میں مانتا ہوں اس حدیث کو، اصحابی کالنجوم، میں مانتا ہوں. لیکن میں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ستارے بعض متحرک ہیں، بعض متحرک ہیں، اور بعض جو ہیں وہ بالکل سائلنٹ ہیں، وہ ہلتے نہیں ہیں. نجوم وہ بھی ہیں، نجوم وہ بھی ہیں. انہوں نے اسلام کے لیے دیکھا حضور کا چہرہ، صحابی بن گئے. کام کچھ نہ ہوا لیکن صحابی بن گئے. درجہ اولیاء سے بھی بڑھ گیا صرف حضور کو دیکھنے سے. لیکن مجھے بتاؤ، متحرک اور ساکت کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی متحرک اور ساکت برابر ہو سکتے ہیں؟ مجھے کسی صحابی کے وجود سے انکار نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں مرتبوں کا خیال کرو. جو پیچھے ہیں ان کو پیچھے رہنے دو، ان کو آگے نہ آنے دو. تم فتح مکہ کے بعد کہ لوگ تو یاد رکھتے ہو، مبارک ہو. ہم تو اس علی کو یاد کرتے ہیں جس نے پہلی نماز جب ہوئی تو محمد عربی کے ابتدا میں علی ہی نے نماز ادا کی. پانچ پنجے پنجی، 5 25 اصول ان 5 صورتوں میں بیان ہوئے. ان میں الحمدللہ سے یہ شروع ہوئیں. اور مزہ میں اس وقت آتا کہ بے سے کون سی صورتیں شروع ہوئیں اور میم سے کون سی صورتیں شروع ہوئیں. آپ مجھ سے پوچھیں یہ روحانیت آتی کدھر سے ہے؟ میں نے کہا یہ کلندری سے آتی ہے. میں نے کہا کلندری کدھر ہے؟ کہا سورہ کاف میں ہے. مجھ سے پوچھو کلندروں کا انچارج کون ہے؟ علی ہے، علی ہے، علی ہے. معاف کیجیے، میں جب تقریر ختم ہو تو میں نکل جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے بیمار ہوں، پھر میں زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا، جو لینے کے لیے تو جو کی دکان پر جاتے ہیں، گندم لینے کے لیے گندم کی دکان پر جاتے ہیں، اور ٹائلیں لینے کے لیے ٹائل والوں کی دکان پر جاتے ہیں، عطر لینے والوں کے لیے عطاروں کی دکان پر جاتے ہیں. کلندری لینے ہو تو کدھر جائیں گے؟
ولایت لینی ہو تو کدھر جائیں گے؟ سونے کچھ اللہ نال بھی تعلق بڑھاؤ، اور اللہ کے ساتھ تعلق عبد القادر جیلانی بناتے ہیں، غریب نواز بناتے ہیں، بہاؤالدین نقش بند بناتے ہیں، مخادیم اچری بناتے ہیں، اور سب علی کے پتر ہیں، سب علی کے بیٹے ہیں۔ اپنے من کا رشتہ میں جلوس کا نہیں کہتا، قائم کر کے رات کو کبھی 2 رکعت پڑھ کے ذرا علی کا تصور کر کے یا علی کہو تو صحیح، پھر دیکھو علی جواب کیا دیتے ہیں۔ اب میرے ساتھ چند نعرے میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا۔ زندگی آپ میں گزاری ہے، دعا کرنا میرے لیے، اللہ آخرت اچھی کر دے۔ ایک دفعہ کینٹ کے کسی آدمی نے کہا تھا کہ یہ 2 پیسے کا مولوی ہے۔ میں کعبہ شریف گیا تو میں نے کہا مولا کسی دنیا دار کا مجھے نہ غلام کرنا، مجھے اتنا دے دینا کہ میں دینے والوں میں نظر آؤں، میں لینے والوں میں نظر نہ ہوں۔ رب کریم کو حضرت علی کے صدقے بات پسند آ گئی۔ بچے کسی سے شرنی نہیں چاہیے، کسی سے شکرانہ نہیں چاہیے، کسی سے دولت نہیں چاہیے، کسی سے مال نہیں چاہیے، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر تعلق خدا سے بنانا ہو تو مجھے قسم اللہ کی ولایت اگر ملتی ہے تو علی کے گھر ہی سے ملتی ہے۔ جس کو ملی ہے علی کے گھر سے ملی ہے۔ با یزید بستامی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ولی کیسے بنے؟ انہوں نے کہا جعفر صادق کا ماشکی رہا ہوں، ان کا پانی برتا رہا ہوں، ان کا ماشکی رہنے سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔